السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کھوسا صاحب, سردار خرم لطیف کھوسا صاحب, لیکن سردار تو کہنے سے منع کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. تو خرم صاحب بھی میں کہوں گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں وقت پر. دیکھیں میرا نام الحمدللہ, اور میں ایک عاجز سا بندہ ہوں, اور میں مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. تو میرے خیال میں اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے, اور ہر مسلمان کو چاہیے ہے کہ وہ احترام کرے. اور میرے خیال میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا قانون کسی اسمبلی نے پاس نہیں کیا کہ سردار لفظ لکھنا جرم ہے اور قاضی لفظ لکھنا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں تو یہ گزارش کروں گا, بڑے ادب سے کروں گا. جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے میں وہی بڑے ادب سے کروں گا, گزارش کروں گا کہ کنفائن یور سیلف سر, مائی لارڈ, کنفائن یور سیلف پلیز ٹو دا بریف. پلیڈنگز پہ رہیں آپ جب پلیڈنگ سے باہر جا رہے ہیں, وہ اس کیس کا یہ حصہ نہیں ہے. اور پھر کیا جب یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کسی جج کا, یہ آج 47 سے لے کے آج تک ہو رہا ہے, ابھی بھی بینچ پہ کچھ ہمارے محترم ججز جن کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کا ٹائٹل سردار ہے. اور مطلب کون سے؟ سردار طارق مسعود صاحب ہیں محترم, ہم ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ایک بہت اچھے جج ہیں, ہی از اے ویری ریفائنڈ پرسن, اے ویری گڈ جج. اور سردار جی سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, سردار احمد نعیم صاحب رہے ہیں, اور دیگر سردار اپنا آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے اگر آپ کوئی اور وجہ ہے تو آپ مہربانی کریں, آپ ہمارے کیسز نہ سنیں. اگر آپ کو ہمارا نام یا ہمارا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے, ہم ادب سے کہتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے, آپ کا چہرہ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ میں نے تو آپ ہی سے اور میڈیا سے سنا کہ سردار کیوں لکھا ہے. نہیں, لائیو چل رہی تھی. مایوب سی بات ہے نا, مایوب سی بات ہے, یہ ایک مایوب سی بات ہے. میں اب اگر ود اٹموسٹ ریسپیکٹ اگر میں کہوں آپ نے قاضی کیوں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا کیا جواب کھوسا صاحب کو یہ بات کر دینی چاہیے تھی ادھر. دیکھیں لطیف کھوسا صاحب کو, یہ کیونکہ ہماری فیملی کا معاملہ ہے تو ہر فیملی ممبر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین دے. اگر ہمارے خاندان کی طرف کوئی, دیکھیں ہم وی آر گورنڈ بائی دا لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ. لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ میں اپنا نام نہ لکھوں. اگر کسی کو شرمندگی ہے تو وہ نہ لکھے. یعنی ہم ہمبل سے لوگ ہیں. چیف جسٹس کے کہنے کے باوجود آپ نام سے سردار نہیں ہٹائیں. چیف جسٹس صاحب کو معذرت کے ساتھ ود اٹموسٹ ریسپیکٹ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ کہیں کہ آپ اپنا نام, میرا نام وہ ہوگا جو میرے شجرے میں ہے, جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. میرا ٹائٹل وہ ہوگا جو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے, اور میرا خدا وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اچھا, ایک خبر یہ بھی آئی کہ شیر افضل مروت صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم قاضی صاحب پر عدم اعتماد کرتے ہیں. تو قاضی صاحب نے تو ایسے کوئی فیصلے نہیں کیے, وہ جو فیصلے کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہیں, تو پھر یہ عدم اعتماد کیوں؟ کہ خوشی سے مرنا جاتے ہیں. اگر اعتبار ہوتا آپ جا کے ذرا پوچھیے نا, یہ جو ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے, ان سے جا کے پوچھیے نا کہ جب آپ وکیل کو بحث نہیں کرنے دیں گے, جب آپ ان سے اپنے دلائل زیادہ دیں گے, اب جو لگتا یہ ہے کہ وہ کنونس کر رہے ہیں وکیل کو کہ آپ کیوں آ گئے ہیں, آپ چلے جائیں یہاں سے. وکیل سر تیاری کے ساتھ نہ پیش ہوں وکیل تیاری تو سے پھر کیا کرے؟ دیکھیں میری گزارش سن لیں, وکیل تیاری سے پیش ہوتے ہیں, وکیل اپنا بریف تیار, اور یہ اس اسٹیچر کے وکیل ہیں جن کو دنیا مانتی ہے. اچھا, ایک میں فرینڈ ایک کو بات میں بتا دیتا ہوں. جب انہوں نے کھوسا صاحب سے پوچھا, آپ کے والد محترم لطیف کھوسا صاحب سے پوچھا کہ بتائیں کتنے نومینیشن ریجیکٹ ہوئے, تو انہوں نے لکھا 668. انہوں نے کہا ایکسپٹ کتنے ہوئے, انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. پھر انہوں نے اب ان کی پٹیشن کا وہ پریئر پڑھ کے بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ ساری انفارمیشن گیدر کی ہے آپ نے سوشل میڈیا سے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اپنا کوئی فورم نہیں ہے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم جب پٹیشن کرتے ہیں, اگر وہ رولز پڑھ لیں تو رولز میں ہم یہ ہے کہ ہم ساتھ ایک ایفیڈیوٹ انیکس کرتے ہیں. جب تک اس کے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ نہ آئے, یا تو وہ خود کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دے دے نا, جب تک کاؤنٹر ایفیڈیوٹ نہیں آئے گا. اور پھر یہ آپ کی میڈیا کی وساطت سے سب دیکھ رہے ہیں کہ کن کے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں, کن کے پرپوزل سیکنڈ اٹھائے جا رہے ہیں. پورے ملک کے اندر مجھے آپ کے سامنے اٹھا کے لے گئے, اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ہتھکڑی بھی لگا دی. مجھے وہ ڈیارہ لے جا کے وہاں پہ تھانے میں بند کر دیا, حوالات میں بند کر دیا, مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. اور میں آپ کی وساطت سے پھر وہ جو مجھے لے گئے تھے میرے میزبان تھے, میں جانے کو فخر, کیونکہ میں کوئی چوری کر کے نہیں گیا تھا, میں اپنے کالے کوٹ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنی آئیڈیالوجی کے لیے گیا تھا.
بھائی میرے آپ نے مجھے چھوڑ تو دیا اور Nomination آپ کے reject ود دا courtesy وہ چل رہی ہے آج پٹیشن لگی ہوئی ہے ود دا courtesy آف دا کورٹ. میری ایک عدد گھڑی ہے جو وہ غالباً اپنی سمجھ کے لے گئے ہیں میری گاڑی ابھی سے. تک؟ جی میری ایک گھڑی میں وہ بلال صاحب تھے ڈی ایس پی صاحب جو بڑے ایماندار ہیں, وہ ماشاءاللہ فرشتے ہیں, تو میں ان سے گوش گزار کروں گا کہ وہ غالباً اپنی سمجھ کے لے گئے ہیں. وہ گھڑی خراب ہے, اگر ان کو یہ لگے کہ میری ہے تو واپس کر دیں. اور ایک پورٹیبل چارجر ہے وہ بھی وہ لے گئے ہیں اپنا سمجھ کے. میں یہ نہیں کہتا کہ دانستہ لے گئے ہیں, وہ نہ دانستہ طور پہ لے گئے ہیں, اگر مناسب سمجھیں تو واپس کر دیں. یعنی آپ کی دو چیزیں پولیس کے پاس ابھی تک موجود ہیں, ایک گھڑی ہے اور ایک چارجر ہے, اور وہ آپ کو واپس نہیں کیا. وہ ابھی تک واپس آپ نے بات کی میں نے بالکل کہی. یہ آپ کے جو یہ غالباً اکمل صاحب ہیں, رانا اکمل, وہ جو تفتیشی ہیں بڑے پارسا قسم کے, غالباً فرشتہ نما جو ہے جن کی مونچھیں بھی ہیں, تو وہ میں نے ان کے گوش گزار کیا. انہوں نے کہا جی وہ میرے پاس تو تفتیش تھی, مزنگ والوں سے پوچھے. اب میں مزنگ جاؤں گا تو وہ کہیں گے اڈیارہ والے سے پوچھے, اڈیارہ والے کو کہوں گا وہ کہیں گے چوکی والوں سے پوچھے, چوکی والوں سے. میں پھر جا کے وہ لدھیانہ نہ پوچھ لوں کسی سے, کیونکہ اس کے قریب ہی تھا میں. اچھا, باقی کوئی اور چیز تو نہیں تھی, کوئی پیسے, کوئی چیز, کوئی موبائل؟ ایک صاحب نے میرے سے, اب میں آپ کو کہوں وہ 3000 لیے تھے. وہ کس نے لے لیے؟ وہ ایک نال ہی بیٹھا سی میرے, اچھا تو میں کہا کوئی نہیں, وہ نیو ایئر نائٹ ہے, انہوں شاید چاہیے ہوں گے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, اب آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کے نومینیشن ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, اور نواز شریف اور شہباز شریف کے خیر کل ان کی ہاں یہ بھی ایک چیز رہ گئی تھی. میری تصویر کھینچی انہوں نے, اچھا انہوں نے کہا کسی کو بھیجنی ہے. اچھا, آپ کی جی میری تصویر کھینچی اور کہا کسی کو بھیجنی ہے. میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کہا ایک کوئی ہیں جن کو تصویریں دیکھنے کا شوق ہے. اب وہ واللہ عالم کون ہے, میں نہیں, یہ پورا پاکستان اب اس پہ خود گیس کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی تصویر بھیجنی ہے, بہت ضروری ہے. آپ کی تصویر تو جگہ جگہ موجود ہے. نہیں وہ سلاخوں کے پیچھے والی, اچھا, سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کسی کو تسکین دینی تھی. کس کو؟ میں سلاخوں کے پیچھے تو تھا, تو انہوں نے کہا سر آپ کی تصویر کھینچنی ہے کیونکہ وہ کسی کو بھیجنی ہے. بنوائی تصویر؟ میں نے تو کیا بنانی تھی, وہ خود بنا رہے تھے. اچھا, میں اگر سلاخوں آپ اگر ادھر سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو اپنی تصویر بنانے سے؟ تو میری تصویر بنا کے انہوں نے کسی کو بھیجی, لیکن وہ جس کو بھیجی وہ اب پتہ نہیں ان کو پسند آئی کہ نہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر بھی مجھے کچھ معلوم نہیں, مجھے کچھ اندازہ نہیں. لیٹ دا پیپل جج. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ریکارڈ میں رکھنی ہے. وہ ریکارڈ میں جیل میں ہوتی ہے جی, اچھا, تھانے میں نہیں ہوتی. کھوسا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جو بات کی آپ سے کہ دن قریب آتے جا رہے ہیں, 10 جنوری ہے, ابھی تک مریم نواز کے نومینیشن ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, اپیلیں ڈسمس ہو گئی ہیں, تو باقی ابھی چل رہی ہیں. کیا ویو ہے آپ کا اس میں؟ دیکھیں ابھی تک مجھے کسی حلقے میں, آپ بتا سکتے ہیں بہتر, مجھے تو کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے, مجھے تو کوئی موبلائزیشن نظر نہیں آ رہی ہے. جو سینٹ میں جو قرارداد پیش ہوئی کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا, وہ غیر آئینی ہے جی. وہ قرارداد سینٹ میں, وہ اپر ہاؤس ہے, ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایسی کریں. وہ دے شوڈ ریمین ود ان دی ڈومین آف دا کانسٹیٹیوشن, اینڈ دا کانسٹیٹیوشن سیز کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں, ہر حال میں کرانے ہیں. اور اگر اس سے کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک خوف ہے ان کے ذہن پہ کہ آپ یہ دیکھیں گے اس الیکشن میں. یہ اگر راہ فرار کون, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جنہوں نے بلے کا نشان لے لیا, اگر بلے کا نشان نہیں بھی ہوگا تو جس پوسٹر کے اوپر عمران خان کی تصویر ہوگی اس کو جا کے لوگ ووٹ دیں گے, کیونکہ اور تو کوئی لگائے گا نہیں اس کی تصویر, وہی لگائے گا جو پی ٹی آئی سے ہے. تو یہ انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر نظر آئے گا کہ یہ پاکستان کی ہو رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہونا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کہ ہو رہا ہے, اور ہم لڑ رہے ہیں. میرے NA 127 سے کاغذات جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے, اور میں ان کو بھی یہ پیغام دوں گا. اور یہ پاکستان کا, میرے NA 122 سے میرے انہوں نے ریجیکٹ ہوئے, NA 127 سے میرے ایکسیپٹ ہوئے. بلاول بھٹو زرداری ہیں سامنے. میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, میں سب کا احترام کرتا ہوں, میں کسی کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھتا. اس حلقے کے عوام جس کو چنیں گے, جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا, وہی جا کے ادھر بیٹھے گا پارلیمان میں. میں دعا گو ہوں کہ میرے حلقے کے عوام اور اس ملک کے عوام جو فیصلہ کریں گے. پارٹی چھوڑ دی, آپ سے کوئی رابطہ کیا انہوں نے کہ آپ نہ چھوڑیں؟ ہم نے, ہمارے گھر نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی, یہ کریکٹ کر لیجئے گا ریکارڈ. پیپلز پارٹی نے ہمیں ڈسون کیا. زرداری صاحب محترم, ان کا ہم ابھی بھی احترام پورے کرتے گھر ہیں. کو انہوں نے ایک انٹرویو میں ان سے ایک سوال کیا اینکر نے کہ کیا سردار لطیف کھوسا صاحب پیپلز پارٹی میں, انہوں نے کہا وہ وکیل ہیں. دوسری دفعہ پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. تو جب میرے گھر کا بڑا پیپلز پارٹی میں نہیں ہے تو ہم ایک ڈسپلن کے قائل ہیں. تو ہم سب پھر NA 127 میں آپ گئے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں؟ میں NA 127 پہلے بھی الیکشن لڑا تھا یہاں سے,
یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا وہ الیکشن ہے جس کے اندر کیمپین ووٹر کرے گا، کینڈیڈیٹ ووٹر چنے گا، کینڈیڈیٹ صرف اپنے آپ کو سامنے رکھے گا. صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک تو نظر نہیں آ رہے. جو آپ کے سامنے ہے، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے گھر اشتہاری ہیں سر، جو اشتہاری ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں. اب میری مسز کو اٹھا لیا، میری مسز اشتہاری ہیں. میری مسز کو وہ اپنے کاغذ جمع کرانے گئی، ان کو اٹھا کے، میرے جونیئرز کو اٹھا کے لے جا کے تھانے میں بند کر دیا. وہ تو میں نے جا کے پھر وہاں نالش کی اور ان کو کہا بھائی کس جرم میں لے کے آئے ہو. کئی اس طرح پرپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھا کے لے گئے ہیں. آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ اس دور کے اندر جو یہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کے جو سول رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. وہ تو یہ اگر عدالتیں نہ ہوں جہاں ہم کھڑے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کریں لوگوں کے ساتھ. صحیح ہے. چلیں اب آپ کی تیاری پوری ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں 8 فروری آ رہی ہے پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.